السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم کتاب التوحید کے درس سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی شدید وعید ہے، اور وہ یہ کہ یہ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک ہے۔ ذبح سے مراد خون بہانا ہے۔ ذبح میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، کسی کا نام لے کر ذبح کرنا اور دوسری چیز کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا۔ پہلی صورت میں اصل چیز نام ہے اور دوسری صورت میں قصد اور ارادہ ہے۔ دراصل جانور ذبح کرتے وقت جس کا نام لیا جائے اس سے استعانت اور مدد مقصود ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ بسم اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے اور اسے متبرک سمجھتے ہوئے ذبح کرتا ہوں۔ رہی بات قصد اور ارادہ کی، تو یہ عبودیت اور بندگی کے اظہار کی ایک صورت ہے۔ نام اور قصد و ارادہ کے لحاظ سے ہمارے سامنے چار صورتیں آتی ہیں۔ پہلی صورت، اللہ کا نام لے کر اسی کے تقرب کے قصد سے ذبح کرنا، یہ سراسر توحید اور عبادت ہے۔ اس صورت میں ذبح کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ کے تقرب کے ارادے سے ذبح کرے، دوسری یہ کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، جیسے قربانی، ہدی اور عقیقہ وغیرہ۔ اگر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو پھر ذبیحہ حلال نہ ہوگا۔ یہ دونوں شرطیں بیک وقت تب ہیں جب ذبح سے اللہ کا تقرب مقصود ہو، اور اگر اللہ کے تقرب کے لیے نہیں بلکہ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے یا اپنے کھانے کے لیے ذبح کرے تو یہ جائز ہے۔ شرعاً اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے، غیر اللہ کا نام نہیں لیا۔ یہ وعید میں داخل ہوگا، نہ ممانعت میں۔ دوسری صورت، ذبح تو اللہ کا نام لے کر کیا جائے لیکن مقصود اس سے غیر اللہ کا تقرب ہو۔ مثلا ذبح کے وقت یہ کہے بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہوں، اور اس ذبح سے اس کی نیت کسی مدفون نبی یا کسی بزرگ کا
تقرب ہو۔ بعض دیہاتی یا شہری لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی کی آمد پر اس کی تعظیم کے لیے ذبائح و خوش نمائی یا جانوروں کو ذبح کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس ذبح میں اگرچہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس سے مقصود غیر اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس لیے علماء کرام نے اس فعل کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے، چونکہ اس میں غیر اللہ کے لیے خون بہایا جاتا ہے، اس لیے اسے کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ جب اس صورت میں کسی کی تعظیم کے لیے ذبح کرنا اور خون بہانا جائز نہیں، تو پھر کسی فوت شدہ نبی یا بزرگ کی تعظیم یا تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا اور خون بہانا تو بالاولیٰ ناجائز اور حرام ہوا، کیونکہ خون بہا کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم کرنا جائز ہے۔ جب رگوں میں خون اسی نے جاری کیا ہے تو پھر تعظیم و عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ تیسری صورت، ذبح غیر اللہ کا نام لے کر کیا جائے اور اس سے مقصود بھی غیر اللہ کا تقرب ہی ہو، مثلاً بسم المسیح کہہ کر ذبح کرے اور تقرب بھی مسیح ہی کا مقصود ہو۔ یہ بہت بڑا شرک ہے، شرک فی الاستعانت بھی اور شرک فی العبادت بھی۔ اسی طرح بدوی، حسین، زینب، عیدروس، عبد القادر جیلانی، مرغی نانی یا ان کے علاوہ وہ شخصیات جن سے لوگ عبادت اور پوجا والا معاملہ رکھتے ہیں، ان کے نام لے کر ذبح کرنے کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ ان کے نام لے کر ذبح کرتے وقت لوگوں کی نیت اور ارادہ ان کا تقرب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دو طرح سے شرک بن جاتا ہے، ایک تو استعانت اور مدد کے حصول کی وجہ سے، اور دوسرا عبودیت، تعظیم اور غیر اللہ کے لیے خون بہانے کی وجہ سے۔ چوتھی صورت، ذبح غیر اللہ کا نام لے کر کیا جائے اور اس سے مقصود اللہ کا تقرب ہو، اور یہ بہت قلیل اور نادر ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذبح تو کسی بزرگ کے لیے کیا جاتا ہے، مگر نیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، تو یہ بھی در حقیقت شرک فی الاستعانت اور شرک فی العبادت ہی میں شامل ہے۔ الغرض، غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کرنا عبودیت میں شرک ہے، اور غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا استعانت اور مدد کے لیے طلب میں شرک ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور جن جانوروں کے ذبح پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ان میں سے کچھ نہ کھاؤ، اور بلا شبہ یہ فسق اور ناجائز ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑیں
اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو بلا شبہ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اس کا سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ نماز اور قربانی دونوں عبادتیں ہیں، کیونکہ قربانی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا ہے، اور مخلوق کے اعمال میں سے صرف عبادات ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ اسی لیے صلاتی کے بعد وہ نسکی فرمایا کہ قربانی یعنی خون بہانا اور ذبح کرنا بھی دیگر عبادتوں کی طرح ایک عبادت ہے، اور اس کا مستحق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ للہ رب العالمین میں لفظ اللہ پر موجود لام استحقاق کا معنی دے رہا ہے، یعنی نماز، قربانی اور دیگر عبادت کا حق اللہ رب العالمین ہی رکھتا ہے۔ لا شریک لہ، نماز میں اس کا کوئی شریک ہے نہ قربانی میں، لہٰذا ان کی ادائیگی میں نہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی کو ان کا سزاوار اور لائق ٹھہرایا جائے۔ عبادت کا مستحق وہی رب العالمین ہے جو عظیم بادشاہت کا مالک ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ عبادت ہی ہیں، کیونکہ تمام ظاہری اور باطنی اعمال و اقوال جو اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہیں، ان سب کو عبادت ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز اور قربانی بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ اعمال اسے محبوب اور پسند ہیں، اس لیے یہ بھی عبادت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں ارشاد فرمائیں: لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، ولعن اللہ من لعن والدیہ، ولعن اللہ من آوى محدثا، ولعن اللہ من غیر منار الارض۔ رواہ مسلم۔ جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو شخص اپنے والدین پر لعنت کرے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو شخص حدود زمین کے نشانات کو بدلے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد اس کی رحمت سے دوری اور محرومی ہے۔ بس جس شخص پر خود اللہ تعالیٰ لعنت کرے وہ اسے اپنی خاص رحمت سے دور اور محروم کر دیتا ہے، جبکہ اس کی
عام رحمت مسلمانوں، کافروں اور تمام مخلوقات کے شامل حال ہے۔ یاد رہے کہ جس گناہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی وعید ہو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، چونکہ غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کی خاطر ذبح کرنا شرک ہے، اس لیے اس کا ارتکاب کرنے والا اللہ تعالیٰ کی لعنت، پھٹکار اور اس کی رحمت سے دوری اور محرومی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان بڑے گناہوں سے بچائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اس باب کا دوسرا درس آئندہ ہوگا۔